بچہ بھی پیدا ہوا۔ میرے دوستو خوش قسمت ہو تم لوگ، خدا کی قسم اہل بیت کا دامن ہے اور مزے میں ہو۔ میرے نبی نے تم کو اپنی آل کی محبت کا صلہ دیا ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ چیخ رہے تھے آل رسول آل رسول، اس سے پہلے کے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آل رسول کا آخر فائدہ کیا ہے یہ آل رسول؟ بھئی نبی کی آل کا تم نے دامن تھاما، کچھ تو فائدہ معلوم ہونا چاہیے نا، خالی فری فنڈ میں جو ہے نعرے لگا رہے ہیں آل رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کی محبت، فائدہ کیا ہے اس سے محبت کا، ملنے والا کیا ہے؟ کیا چیز ملنے والی ہے تم کو نبی کی آل کی محبت کا، جس کے لیے اللہ نے پابندی لگائی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں دین کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتا، اتنا چاہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرے، محبت نہیں، محبت کا ذکر نہیں ہے، مودت کرے۔ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت کے لیے علت چاہیے، حسن ہے محبت ہے، حسن ہے محبت ہے، حسن ختم محبت ختم، دولت ہے تو محبت ہے۔ ایسے کیسے مولانا لوگ ہیں، شیخ سے کتنی محبت کرتے ہیں، شیخ صاحب آپ کو دیکھے تو بس اللہ یاد آتا ہے، آپ نے جو مدرسے کی تعمیر کی ہے وہ بڑے بڑے چڑھا کے اس کو سب بات دکھاتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ اوپر کا سلیب تیار ہو چکا ہے، اب کہ آپ کو بھرپور مدد کرنا چاہیے، اور بچے تہجد میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں خود فجر نہیں پڑھتا۔ اب یہ بھی جا رہے پیسہ کما لیتے، جی 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 جی، اب وہ شیخ کا دیوالیہ نکل گیا، اب مولانا آئے ٹیسا میں تو اس کے گھر کے سامنے نہیں جاتے، سامنے سے گزر جاتے۔ ارے بھائی بہت تعریف کرتے تھے نا، یہ شیخ کی گھنٹوں بیٹھتے تھے، ارے اب گیا تو ہمارے پاس ہے تو کھینچ لیتا بولا۔ دولت ختم، محبت ختم، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایم ایل اے صاحب، منسٹر صاحب آ رہے ہیں، صبح سے کھڑے ہوئے ہیں، صاحب آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں، صاحب آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ تمہارے باپ آ رہے ہیں، اور منسٹر صاحب آ رہے ہیں۔ اب انہوں گاڑی میں سے گزرتے گزرتے ادھر دیکھ رہا تھا انہیں، تو وہ گھر کو آ کے بول رہے ہیں، صاحب ووٹ مڑ میں دے، 2 وقت دیکھے، 2 وقت پلٹ کے دیکھے، صاحب وہاں جلسے میں تقریر کرنے پہنچے، وہاں پورٹ فولیو بدل گیا، حکومت چینج ہو گئی، اطلاع آئی کہ سی ایم صاحب استعفیٰ دے دیے، گاڑی بھی چلی گئی، ڈپارٹمنٹ بھی چلا گیا، سیکورٹی بھی چلی گئی، اور یہ جو کھڑے ہوئے والے ہیں جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے سے انتظار کر رہے تھے، واپس انہیں پلٹ کے نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ کرسی ختم، محبت ختم۔ تو محبت کے لیے ریزن چاہیے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی آل کے لیے محبت نہیں مانگا، قلب کی گہرائی سے محبت کرو، حسن چاہتے ہو تو اہل بیت کے پاس دیکھو، اور دولت چاہتے ہو تو جنت کے یہ وارثین کے پاس دیکھو۔ ہر چیز ان کے پاس ہے، اس لیے ان کے نام پہ مرو، ان کے نام پہ مٹو۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کی آل کی محبت کبھی رائے گا نہیں جائے گی، اور اگر تم کو میں بتا دوں کہ اس سے ملنے والا کیا ہے تو زندگی بھر دامن رسول نہیں چھوڑو گے۔ ایک چیز ہے، تبلیغی جماعت کے مولانا ہیں زکریا صاحب، کیا نام ہے؟ زکریا صاحب، ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، اور ایسی بھاری مقدس کتاب ہے، قرآن پاک نیچے کتاب اوپر، اور اتنی محبت سے پڑھتے ہیں۔ حضرت کی کتاب، شیخ الحدیث کی کتاب، زکریا صاحب کی فضائل اعمال، قرآن سے زیادہ حدیث سے زیادہ درجہ ہے اس کا۔ اب وہ زکریا صاحب فضائل اعمال میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، انہوں کہتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، حدیث ہے۔ ہر زیرو کے ساتھ، میں آسان زبان کر کے کہہ رہا ہوں، اب زیرو بولے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ شیطان ہے، میں پیدا ہوا، آپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوگا۔ تو صحابہ بڑے باادب تھے،
جب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ حضور نے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ شیطان آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ پیدا ہوا مگر مسلمان ہو گیا. اب میرے نبی کے ساتھ جو پیدا ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا. اب ہمارے ساتھ جو پیدا ہوا وہ تو ڈیوٹی پہ ہے. 24 گھنٹے عام ڈیوٹی ہے, گیا کہیں بھی نہیں. رمضان کے مہینے میں رات کو شہری کرے, صبح چبوترے کٹے پہ بیٹھ کے بیڑی پی رہے. لوگوں نے پوچھا بھائی روزہ نہیں ہے کیا؟ شیطان بہکا دیا. نماز پڑھے تو بہکا دیا, یہ کرے تو بہکا دیا. 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے. تو زکریہ صاحب نے لکھا کہ ایک صاحب کو 2 بچے پیدا ہوئے جوڑواں, ان کے ساتھ 2 شیطان پیدا ہوئے. وہ بچے کے ساتھ, یہ بچے کے ساتھ, اور یہ بچے بڑے ہوئے. بڑے ہو کے یہ بچے کسی ملک میں انہیں چلا گیا, گجرات میں انہیں آ گیا, مدراس میں انہیں چلا گیا. سب جو مثال کے طور پہ برسوں کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی کسی شہر میں, پہچان لیے اور دیکھا تو دونوں بھائی لپٹ کے رونے لگے کہ 30 سال کے بعد تمہاری ہماری ملاقات ہو رہی ہے. لپٹ کے بولے بھائی بابا کیسے ہیں؟ مر گئے. اماں انہوں بھی مر گئے, انہوں بھی مر گئے. رو رہے. یہ 2 انسان مل کے تو رو رہی, تو دونوں شیطانہ بھی مل کے رو رہے. انہوں بھی 30 سال کے بعد ملے تھے. تو زکریا صاحب بتائے کہ ایک کا شیطان اتنا موٹا, کپڑوں پہ کپڑے پہنا ہوا ہے, چل نہیں سکتا. اور دوسرے بھائی کا شیطان اتنا دبلا, کپڑے نہیں, ننگا, ہڈیاں نکلے ہوئے, گر جا رہا. تو یہ موٹے والا دبلے والے کو دیکھ کے بولا بھائی ارے کیا حال ہے رے تیرا؟ ارے ننگا ہے رے, ارے ہڈیاں نکل گئے. تو روتے بولا بھائی میں ان کے ساتھ پیدا ہوا, ان کے ساتھ پیدا ہوا. کیوں؟ ہر کام بسم اللہ بول کے کرتے. پانی پیے تو بسم اللہ, پینے کو نہیں مل رہا بھائی. کھانا کھائے تو بسم اللہ, کھانے کو نہیں مل رہا بھائی. پائجامہ پہنے تو بسم اللہ, پہننے کو نہیں مل رہا. کرتا پہنے تو بسم اللہ, میرے کو نہ پہننے کو مل رہا نہ کھانے کو مل رہا. تو موٹے والا بولا ارے میں تو بہت مزے میں ہوں رے, میرے والا تو بسم اللہ بولتا ہی نہیں, بہت کھاروں پی رہا ہوں. اب یہ تو زکریا صاحب لکھے. اب تبلیغی جماعت والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان کھانا نہیں کھاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے شیطان نہیں کھاتا. یہ تو تمہارے مولانا بولے حدیث سنا کے. اب بسم اللہ حدیث ہے قرآن ہے؟ بولے بھائی بولیے. قرآن ہے, اور قرآن کی کوئی بڑی آیت نہیں ہے. چھوٹی آیت اگر کھانے کے وقت پڑھو, کھانے کے سامنے, تو شیطان نہیں کھاتا, نہ پیتا نہ کھاتا. ارے عقل کے اندو, چھوٹی آیت پڑھے تو نہیں کھاتا, سورہ فاتحہ پڑھے تو کب کھائے گا, قل اللہ پڑھے تو کب کھائے گا. واہ 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 واہ. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان نہیں کھاتا. جماعت والے بولے ہم لوگ نہیں کھاتے. اللہ کے نبی فرما رہے شیطان نہیں کھاتا, ان بول رہے ہم نہیں کھاتے. تو یہ خود بول رہے پہچانو. واہ واہ کیا بات ہے. ہم کو نہیں پہچانو, اس کے بعد ہی نہیں پہچان رہے ہیں. ارے جب استاد نہیں کھاتا تو شاگرد کہاں سے کھائیں گے؟ اور ہمارے لوگوں کا جو مذہب ہے یہ مشاہدے پر ہے, کتاب کا مذہب نہیں ہے یہ. جب بریلی سے میں پڑھ کے آیا تھا تو مولویت بہت تھی میرے میں, اور مولوی جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. عرفان جب حاصل نہیں ہوتا تو کورا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس حیدرآباد میں آیا تو لوگ بولے حضرت اللہ دیکھ کے پاس فاتحہ پڑھتی تھی. پاگل ہو گئے, کھانا یہاں میں پڑھ دیتا ہوں, جاؤ. اب عقیدت میں لوگ کچھ بولتے نہیں, دیکھ کے بعد جا رہا ہوں, دیکھ ہٹاتے پھر فاتحہ پڑھنا. ایک زمانے کے بعد میں سوچا کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھ پہ فاتحہ کیوں پڑھی, دیکھ پہ فاتحہ کیوں پڑھی. اب کھانا پکا فاتحہ کا 11ویں کا. کچھ لوگ کھانے میں آئے,
بیٹھ گئے، نہ بسم اللہ پڑھے نہ کچھ دعا پڑھے، ڈائریکٹ شروع کر دیے. تو حضرت بیٹھے بیٹھے دیکھے دسترخوان پہ ارے شیطان بھی کھا رہا ہے اس کے ساتھ. انہیں بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان کھانا کھا رہا. تو حضرت کیا کرے، دیکھ پہ جا کے فاتحہ پڑھ دیے. شیطان کا راستہ وہیں سے روک دیے. اب مرتا مرے گا، کبھی فاتحہ کا کھانا نہیں کھا سکے گا. واہ، مشاہدے کا مطلب ہے یہ. کہاں لکھا ہے، ہم بھی خود بولے کہاں لکھا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا مشاہدہ ہے. یہ بزرگوں کی دیکھ رہے تھے کہ دسترخوان پہ شیطان بھی شامل ہو گیا ہے، اس کا راستہ کیسا روکے؟ تو بولے دیکھ پہ فاتحہ دے دو، وہیں سے راستہ روک دو. تو عرض کر رہا تھا اہل بیت اطہار کی بات کو ختم کروں میں. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ کے چہروں سے تو نہیں معلوم ہو رہا 2:30 بج رہے ہیں. ہاں، اس لیے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ میں بولوں کچھ سنیں کچھ. ایک مولانا صاحب رات کے 2:30 بجے تقریر کرتے بولے کہ مسلمانوں پیاز کھانا حرام ہے. اب اس میں کچھ اونگ رہے تھے، کچھ اونگنے کی کوشش کر رہے تھے. سنتے سنتے باتوں والا بولا ارے شہر مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ دیکھ مولانا کیا بولے. کیا مولانا بولے پیاز کھانا حرام ہے. حضرت بولے پیاز کھانا حرام ہے. بھائی لوگ دین کی حالت میں سن لیے پیاز کھانا حرام ہے. صبح حضرت مولانا کی دعوت تھی محلے میں، گئے تو ہر گھر کے سامنے پیاز پڑی ہوئی ہے. دکان والے پھینک دیے کھانا حرام ہے تو بیچنا بھی حرام ہے. حضرت نے پوچھا کہ بھائی ایک آدھ گھر کی پیاز سڑے گی، پورے گاؤں کی پیاز سڑ گئی کیا؟ بولے نہیں حضرت، رات کو آپ بولے نا پیاز کھانا حرام ہے. حضرت نے فرمایا عقل کے اندھو، اس لیے بولتا ہوں جاگتے تقریر سنو. میں نے پیاز کہا، تم نے پیاز سن لیا. تو یہ وقت بڑا ڈینجر ہے، اور میں تو بہت ڈینجر ہوں. سعودی عرب سے لے کے یہاں تک تو میری دشمنی ہے. مدینہ شریف میں رات کے 2 بجے بیٹھا ہوں میرے بیٹے کے ساتھ، پوترے میرے داماد کے ساتھ، پولیس ہی پکڑ لے گی. چلیے چلیے چلیے، اب لے گئے حضرت بلال مسجد، کعبے بلال کے اوپر آفس میں لے کے پیش کر دیے. اب 28 رمضان کو میں نے شہر حیدرآباد سے 100 کلومیٹر محبوب نگر میں تقریر کی. 3 شوال کو میری تقریر بتا رہے ہیں. تم یہ بولے، تم یہ بولے، تم بولے. ارے بھائی جو بولے اپنے وطن میں بولے، یہاں کچھ بولے کیا؟ جواب وہیں آ کے لو. نہیں، تم یہ بولے، تم ایسا بولے، تم بولے کہ رسول اللہ کی خبر کی زیارت کی نیت کر کے جاؤ. اللہ بولے انہیں بھائی وہیں بولے، یہاں نہ بولے. بولے یہ شرک پھیلاتے ہو تم. حدیث شریف ہے کہ لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ بھی زیارت کی نیت سے نہیں جا سکتے تو ثواب کی نیت سے. یہ شرک پھیلاتے ہیں. میں بولا کیا پیچھے پڑ گئے، اور رات کے 2 بجے اٹھا کے لگی کیا ستا رہے تم لوگ، کیا مطلب کیا ہے؟ تو بولے شرک ہے یہ. میں نے کہا صبح فجر کے بعد میں مسجد قباء گیا تھا، ہاں تو وہاں لکھا ہوا تھا جو 2 رکعت یا نماز پڑھیں گے اس کو عمرے کا ثواب ملے گا. اب 4تھی مسجد میں جانا نہیں جانا. تم تو 3 مسجد کی بات کر رہے تھے، اب یہ 4تھی مسجد جانا نہیں جانا. لا 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 لا، آگے بڑھا دے کہ آپ تماشا کر رہے ہیں. تم نے کہا عبد القادر جیلانی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ شرک ہے. بندہ زندہ نہیں کر سکتا، اللہ یحیی و یمیت اللہ کے اختیار میں ہے. بولا بندہ شرک نہیں کرتا، مردے کو زندہ دائیں. بولا پھر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کا یقین کر لیے گا تم لوگ عیسائی برادری میں شامل ہو گئے. کیوں؟ قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کا ذکر ہے. بولا دیکھ کے بولا لا لا لا، وہ معجزہ ہے. بولا معجزے سے شرک ختم ہو جاتا کیا؟ نہیں نہیں وہ چھوڑے ہو. بولا اچھا جانے دو بھائی، قیامت سے پہلے آپ کے استاد بھی آئیں گے نا، پیر و مرشد، انہوں بھی مردوں کو زندہ کریں گے. بولے کون؟ بولا دجال. دجال بھائی پیغمبر کرے تو تیرے کوئی شرک ہے، استاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دجال بھی تو مردوں کو زندہ کرے گا. تو یہ بہت وہاں بھی دشمن ہے. ہیڈ لسٹ پہ ہوں میں. جینا مشکل کر دیے، جانا مشکل، کھڑے رہنا مشکل. جدھر دیکھو پولیس میرے اطراف میں کھڑے رہتی. بہترنا کہ 3 وقت سے ویزا آ رہا، جا رہا نہیں. اللہ بھائی کہاں جاؤں گا، مصیبت میں ڈال دیں گے یہ لوگ.
وہاں وہ دشمن ہے یا یہ دشمن ہے؟ پورے ہندوستان کے خارجی میرے دشمن ہیں، یہ بول دیتے ہیں وہ بول دیتے، نہیں بولتے بھائی، آپ ہم کو چھیڑے تو بولتے ہیں، آپ ہم کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ اور آپ کو کہتے ہیں کہ یا غوث کیا دب ہے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ارے بڑے پیر کے کتے شیروں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں، میں تو اولاد ہوں۔ تم کتوں کو دبا نہیں سکتے تو اولاد کو کیا دباؤ گے؟ جی لیتے ہیں جی لو، مگر اولاد غوث اعظم کو مت چھیڑو۔ میرے دوستو جو وابستہ ہیں ان کو سنا دیتا ہوں، بات کو اختتام کی منزل پہ لے جاؤں۔ میرے نبی کی آل کی محبت کس لیے ضروری ہے؟ تو اب یہ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا، زندگی بھر آپ کو ہاتھ دیتا رہا، نماز میں بھلایا ٹائم ملا، روزے میں بھلا دیا قضا کر لیے، ہر چیز کی قضا کا ٹائم ملا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مرتے وقت تمہارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ میں گیا کہاں؟ اسرائیل علیہ السلام آنے سے پہلے کھڑا ہوا ہے، جانکنی کا عالم ہے، 7 سمندر کا پانی بھی بھرنے والے کو دو تو پیاس نہ بجھے، سخت ترین تکلیف سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں شیطان ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے تو یہ پانی تجھے پینے کے لیے دے دوں۔ اب مجھے بتاؤ شیطان سے مقابلے کی طاقت ہے تمہارے پاس؟ بولے بھائی ارے یارو 10 سال کی بچی پہ آ گیا تو 5 منٹ نہیں سنبھال سکتے، چھوٹی بچی ماری تو بڑے بڑے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ اب مرتے ہوئے شیطان تم کو گمراہ کرنے کے لیے آئے تو بچنے کی کوئی صورت ہے تمہارے پاس؟ ارے امام راضی جیسا آدمی چکر میں آ گیا تو ہما شما کی کیا اہمیت ہے؟ شیطان بڑی آب و تاب کے ساتھ مرنے والے کے قریب کھڑے رہتا ہے اور ساری قوت لگا دیتا ہے۔ یہ سمجھو کہ اب تک تو میچ کھیل رہا تھا، اب 2020 ہے، فائنل ٹورنامنٹ ہے۔ اب بروز محشر کے دام گداز ہوت، اولی پرسش نماز ہوت، قیامت کے دن اللہ صاحب سب سے پہلے نماز کا سوال کریں گے، کس سے؟ نریندر مودی سے۔ بھئی نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ بولے بھائی مسلمان سے ہوگا نا۔ نماز کا سوال قیامت میں ایمان والوں سے ہوگا اور قبر میں میرے مصطفیٰ کا سوال ہوگا۔ اور قبر سے پہلے ایک منزل ہے نزا کی، اگر حالت نزا میں ایمان پہ مرا، مومن مرا تو حشر میں پہچاننا ہے اور محشر میں پہچاننا ہے۔ سوال و جواب مومن سے ہے، اب جب ٹپکا ہی نہیں، مرا ہی نہیں مومن، شیطان نے اس کو ناکام کر دیا اور اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، ایمان پہ نہیں مرا، تو نہ سوال ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے۔ کوئی صورت ہے شیطان سے مقابلے کی؟ نہیں۔ بڑے سے بڑے لٹکے رہیں گے، محدث کبیر ہے تو لٹک جائیں گے، اور کوئی شریعت کا تاج ہے تو لٹکتے رہ جائیں گے۔ جتنے بڑے ہیں اتنا بڑا آئے گا، چھوٹے چھوٹے کو تو چھوٹے دیکھ لیں گے، بڑوں کے لیے تو استاد آئیں گے، آپ بھی عالم میں بھی عالم، چلو کھیلیں گے۔ اب کھیلتے کھیلتے انہوں تو لٹک گئے، کوئی صورت کوئی علم مرتے وقت نہیں بچا سکتا، نمازیں کھڑی ہیں نہیں بچا سکتے، روزے کھڑے ہیں نہیں بچا سکتے، اب امتحان کی کسوٹی ہے، ایمان پر مرنا ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ بندہ آج ہو کے اللہ کے نبی سے کہے گا کہ یا رسول اللہ گمراہ کرنے والی طاقت تو اتنی بڑی پیدا ہو گئی، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، شیطان سے ہم کیسے بچیں، شیطان کے مکر سے کیسے بچیں، شیطان کے دھوکے سے مرتے وقت کیسے بچیں، بے سہارا میرے نبی آپ نے کیوں چھوڑا؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے امتیو،
میں نے تم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، تمہارے لیے بہت بڑا سہارا بنایا ہے۔ یا رسول اللہ وہ سہارا کیا ہے؟ جو مرتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ سن لو، الا من ماتا حب آل محمد ماتا مومنہ، جو میری آل کی محبت میں مرے گا، گناہگار ہو کہ سیاہکار ہو، کلمہ پڑھ کے مرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آل رسول کی محبت خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے۔ نبی کی آل کی محبت رکھ لو، ایمان پہ مرو۔ اب ان کی محبت مولوی مولانا کی رہو تو انہوں ہی لٹکتے رہیں گے، تم کو کیا بچائیں گے؟ عشق آل رسول، یہ تو میرے نبی نے بشارت دی ہے، لیکن غوث اعظم کی نگری ہے، غوث اعظم کے غلام رہتے ہیں، قربان جائیں۔ اور یہ تو ہمارے سامنے بھائی جان کا مزار ہے، بزرگوں کا مزار ہے، ہمارے نزدیک اوپر والے بھی زندہ ہیں، اندر والے بھی زندہ ہیں، ہے نا بھائی؟ اندر والے بھی زندہ۔ اور یہ تو اکثر جو ہے، اگر ایک دعوت میں بیٹھا ہوا تھا حیدرآباد میں، کچھ حیدرآباد کے چنندہ وہاں بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شیخ خبیث، تو یہ ایک دوسرے سے بات چیت کر لے رہے، آج اورنگزیب ہونا، اورنگزیب کی بہت شدید ضرورت ہے، تو دوسرا بڑا جی صحیح فرما رہے ہیں، جی اورنگزیب اگر ہوتے تو ایک گنبد بھی نہیں رہتی، اورنگزیب گنبدوں کو توڑا دیتا تھا، اورنگزیب رہتے تو ایک گنبد بھی نہیں رہتی، تو دوسرا بولا جی بے شک بے شک۔ اب میں پلٹ کے نہیں دیکھا کیا پک رہے ہیں لوگ، اگر میں پلٹ کے کچھ بولا تو یہ جواب دیتے کہ حضرت ہم آپ سے بات نہیں کر رہے، وہ تو میں تو لٹک جاتا، وہ خاموشی سے ادھر ہی دیکھتا رہا، ان کی کھجلی بھی میرے کو پکارے۔ کاظم بھائی صاحب جی فرمائیے۔ اورنگزیب کے بارے میں مشہور ہے کہ گنبدوں کو توڑا دیتے تھے، درگاہوں کو، بھلا کہاں لکھا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، بھلا وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لال کتاب، جی ہر زبان میں لکھی گئی، لکھنے والے کا نام نہیں معلوم، چھپی کا نہیں معلوم، اور یہ کتاب عورتوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہے، جی جی کون تھی؟ بھلا لال کتاب۔ کیسے؟ دیوار پہ کوا بیٹھا ہے، آج کے مہمان آتے، کہاں لکھا؟ لال کتاب۔ پتیلی میں دودھ ابل گیا، میاں پکار کے بولے ارے دودھ ابل گیا، تو بیوی بولی پریشان کہیں کو ہوتے ہیں، دودھ ابلا تو پیسے آتے، ابھی آتے خود آئیں گے، اس وقت تو جا رہا نا۔ یہ کون سی کتاب میں؟ بولے لال کتاب میں۔ تو یہ لال کتاب وہابیوں کے پاس بہت پڑھی جاتی ہے۔ کہاں لکھا ہے لال کتاب؟ یہ اورنگزیب کا تاریخ میں ہے کہ گنبدوں کو توڑاتے تھے، مطلب دیوانہ کتا کاٹا تھا، اورنگزیب پوجا پاگل ہو گئے تھے، کہیں کو توڑاتے تھے۔ ابھی جب اورنگزیب درگاہوں کو توڑاتے تھے، گنبدوں کو توڑاتے تو تاج محل کا کیوں نہیں توڑائے؟ بابا کا مقبرہ کیوں نہیں توڑائے؟ ہمایوں کا مقبرہ کیوں نہیں توڑائے؟ اکبر کا مقبرہ گنبد کیوں نہیں توڑائے؟ کون سی گنبد توڑاتے تھے؟ بھلے آپ نہیں سمجھے مولانا، ہمارے جی سمجھیں گے۔ اورنگزیب درگاہ کو جاتے تھے، السلام علیکم بولتے تھے، اچھا پھر وعلیکم السلام کا جواب آیا تو چلے جاتے تھے، نہیں آیا تو توڑا دیتے تھے۔ بھلا اچھا اچھا، تو اورنگزیب ایسا درگاہ کو جاتے تھے، سلام کرتے، جی 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 جی، وعلیکم السلام کا جواب آیا تو نہیں توڑاتے تھے، جی جی یہی لکھا ہے۔ بھلا اسی خبر سے اورنگزیب کو وعلیکم السلام کا جواب آیا، اسی خبر سے اورنگزیب کو وعلیکم السلام کا جواب آیا، جی جی آیا آیا۔ بولا یہ وعلیکم السلام جو خبر سے بولا، یہ زندہ بولا مردہ بولا؟ یہ وعلیکم السلام جو خبر میں زندہ بولا مردہ بولا؟ اب خبر میں مردے ہیں، تبلیغ تو کر رہے ہیں، اب سانپ کے منہ میں چچندر نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے، تبلیغ کر رہے ہیں، خبر میں مردے ہیں، تو بولا یہ وعلیکم السلام زندہ بولا یا مردہ بولا؟ تو بولے جی مردے تو نہیں بولتے۔ بولا پھر کون بولے؟ خبر سے وعلیکم السلام کون بولے؟ بولے جی زندہ بولے۔ بولا الحمدللہ سنی مسلمان آج تک کسی مردے کی خبر پہ نہیں گیا، اس کے پاس گیا زندہ سمجھ کے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آج تک کوئی ہم کسی امیر جماعت کی خبر پہ گئے؟ کسی حضرت جی کی خبر پہ گئے؟ مردوں کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو زندوں کو مانتے ہیں، اور زندگی موت کا فلسفہ یہ ہے، اب قبر میں سو رہے ہیں، اب یہ نہیں مانتے سو رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بتاؤ، فزیکلی طور پہ تم کتنا سو سکتے ہیں؟ کتنے دن سو سکتے ہیں؟ تمہاری باڈی کا اسٹیمنا کتنا ہے، طاقت کتنی ہے، کتنا سو سکتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 8 دن، کھانا نہیں پینا نہیں، پڑے رہنا، خالی سوتے رہنا، 10 دن؟ تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے بولا حضرت 10 دن سو لیٹ گئے تو اٹھ جاتے؟ اٹھتے نہیں، 10 دن کے بعد اٹھ جاتے، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کی باڈی کی قوت اتنی نہیں ہے کہ 10 دن بغیر کھائے پیے آپ سو جائیں، مگر جب اللہ چاہے، جب اللہ چاہے، خدا اپنی قدرت بتا دے تو 1 دن 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، 10 سال 50 سال نہیں، 100 سال 200 سال نہیں، 309 سال بنی اسرائیل کے ولیوں کو زمین پہ سلایا۔ کتنے سال بولیے؟ 309 سال لیٹے رہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت اتنی لمبی نیند تو نہیں ہو سکتی مولانا، 309 سال کیسا سوئیں گے بھائی؟ یہ اٹھے نہیں ہوں گے، 309 سال تو پاسبل نہیں ہے نا بھائی سوتے رہے، یہ نیند میں سے نہیں اٹھے ہوں گے پھر سو گئے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ اگر نیند میں سے اٹھتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے، اس کو اپنے زانوں پہ لٹا کے کان پہ ایسا مارتی، 2-3 وقت کان پہ ماری تو بچہ سو جاتا، لٹا کے کان پہ مارتے۔ کان پہ مارنے سے نیند کا کیا تعلق؟ کان پہ مارنے سے نیند کا کیا تعلق؟ بچہ سو جاتا۔ جب قرآن پاک پڑھا تو کان سے کوئی ریلیٹڈ ہے نیند؟ یہ اصحاب کہف جب نیند میں سے اٹھتے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے گنتی کے کئی سال ان کے کان پہ تھپتھپایا۔ بچہ نیند میں سے اٹھے تو ماں تھپتھپائے، اور محبوب اٹھے تو اللہ تھپتھپائے، کیونکہ اللہ کے محبوب۔ اب یہ کام کے لیے اللہ ڈیوٹی بھی نہیں لگایا، بارش برسانے کو فرشتوں کو رکھ دیا، ٹپکانے کو اسرائیل علیہ السلام کو رکھ دیا، ہر کام کے لیے سب کو رکھ دیا، لیکن اپنے محبوبوں کے لیے چاہتا تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ میرا محبوب اٹھے تو تم کان پہ تھپتھپاؤ۔ نہیں، اللہ نے فرمایا فَضَرَبْنَا، یہ کام ہم خود کیا کرتے تھے کیونکہ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبے کو کیا جانتے ہو؟ اور ایک بات مجھے بتاؤ، پڑھے لکھے لوگ ہوتے نا یہاں، 2-4 مہینے 6 مہینے بابا اگر بستر پہ لیٹ جائے سال بھر تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھیا ذرا ان کو پلٹاؤ اٹھاؤ۔ اب پہلے پلٹاتے تھے، لٹاتے تھے، بیڈ سول ہو جاتے ہیں، جسم سڑ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایڈوانس ٹیکنالوجی آئی تو واٹر بیڈ آنے لگا، واٹر بیڈ کے بعد الیکٹرانک بیڈ آنے لگا کہ وہ خود بخود حرکت کرتے رہتا ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتے رہے۔ لیکن کتنی بھی کوشش کرو 2 سال کے بعد جسم سڑنا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ 2 سال تک آدمی اگر لیٹے رہے تو جسم سڑ جاتا ہے۔ یہ 309 سال لیٹے رہے، جسم سڑا کیوں نہیں؟ 309 سال یہ لیٹے رہے، ان کے جسم کو دھکا کیوں نہیں لگا؟ تو قرآن میں رہنمائی کی، اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم پلٹایا کرتے تھے ان کو دائیں اور بائیں۔ یہ ہمارے محبوب، اللہ ان کی نگہداشت کر رہا ہے۔ تو محبوبان بارگاہ کو سمجھنا، ان کے مقام و مرتبے کو مشکل ہے۔ ہمارے عقیدے میں اب تبلیغ وہابی یہ کرتے ہیں، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ کان پک گئے یارو، مردے نہیں، اصل میں یہ لوگ مردہ ہیں نا۔ اور ہمارے عقیدے میں تو زندوں کی لسٹ ہے، اولیاء اللہ زندہ، شہید زندہ،
پیغمبر زندہ، صدیق زندہ، یہ زندہ زندہ ہماری فہرست میں، اور سارے ان کی فہرست میں مردہ ہیں۔ اصل میں ان کا دین مردہ، عقل مردہ، مذہب مردہ۔ تو مردوں کو مردے نظر آ رہے ہیں اور زندوں کو زندے نظر آ رہے ہیں۔ اپنی اپنی فکر کی بات ہے، لیکن اب یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ مردے ہیں، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے، مردے نہیں بولتے۔ ایک دفعہ میں بازار میں کھڑا ہوا تھا، ایک نوجوان جو ہے اینک پہنے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے ذرا روڈ کراس کرا دیجیے۔ ہٹا کٹا نوجوان ہے، روڈ کراس کرا دیجیے کیوں بول رہا ہے؟ تو خرید جا کے بولا بھائی تو اچھا ہٹا کٹا ہے، روڈ پہ جاتا کیوں نہیں؟ تو بولے صاحب میں اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ مطلب یہ جبان والے تو بول رہے مردے نہیں دیکھتے، انہیں تو زندہ ہی نہیں دیکھ رہا۔ بس سبزی یہ ہو رہی ہے کہ مردے نہیں دیکھتے، انہیں تو زندہ ہی نہیں دیکھتا۔ کیوں یوں نیوز آتی ہے صبح ٹی وی کے اوپر، یہ کس کی ہے؟ یہ کس کی نیوز ہے؟ تو بولے گونگے بہروں کی۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ بولے آدمی ہے نا گونگے بہرے ہوتے ہیں۔ بولے وہاں بھی تو بول رہے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں دیکھتے، مردے نہیں بولتے، تو یہ بھی زندہ بھی ہو گئے۔ جب اللہ نہیں چاہا تو زندگی میں نہیں سنتے، اور جب چاہا تو خبر میں رہ کے سنتے۔ وہ تو قدرت کے انتظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور مجھے بتاؤ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کچھ صحابہ آیا کہ بولے یا رسول اللہ ایک جگہ ہم نے ٹینٹ ڈالا، ایک دفعہ ہم نے شامیانہ لگایا، تو میخ گاڑی ہم نے وہاں میخ جب گاڑی تو اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی تھی؟ خبر میں سے۔ کہاں سے؟ بولو بھائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کی نبی نے یہ فرمایا کیا بول رہے ہو؟ خبر میں سے کیسے آواز آئی؟ خبر میں سے کیسے آواز آئے گی؟ بولنے والے صحابہ اور جس سے بولے وہ نبی کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ خبر میں سے سورہ قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ سورہ ملک سورہ نجات ہے، وہ لوگوں کو قرآن کی وہ آیت سے محبت سے پڑھ رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ہر خبر میں مرنے والا پڑھے نہیں رہتا، کچھ خبر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور انہی زندوں کے ہم ماننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تم کو خوشخبری دی، لیکن غوث اعظم کے غلام بھی بڑے مزے میں ہیں۔ قربان جائے میرے پیر پر، پیران پیر غوث اعظم اس ذات کریمہ کا نام ہے، ایک پاور کا نام ہے عبد القادر، ایک بولیے پاور کا نام ہے۔ اب پاور سے بغیر تو کام نہیں چلتا نا۔ اب یہ روشنی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کرنٹ جو آ رہا کہاں بنتا ہے؟ یہاں پر کرنٹ کہاں بنتا ہے؟ ادھر ہے قریب میں، کیا نام ہے مقام کا؟ پاور ہاؤس۔ کیا اب یہ ہائیڈرولک ہے یا کوئلے سے بنتا، پانی سے بنتا نہیں معلوم ہے۔ NTCP ہے، نیشنل پاور اسٹیشن ہے۔ یہ پاور جو بنتا نا پاور ہاؤس سے، یہ جو لائٹ آ رہی ہے آپ کے پاس، یہ جو مین پاور ہاؤس سے جو پاور بنتا ہے، یہ 72,000 واٹ کا پاور تاروں پہ رہتا ہے۔ جو مین اسٹریٹ ہے، یہ مین اسٹریٹ پہ جو پاور چلتا ہے پاور ہاؤس سے بن کے، اس کا پاور 72,000 واٹ ہے۔ یہ جو مین پاور ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ٹاور، 72,000 واٹ کا پاور ہے جو پاور ہاؤس سے بنتا ہے۔ کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے کہ یہ 72,000 واٹ کے پاور پہ تار ڈال دے؟ ڈائریکٹ لے لے۔ اب یہ بیماری وہابیوں کی نا، ہم تو ڈائریکٹ لیتے ہیں، ہم تو ڈائریکٹ لیتے ہیں، تو لے لینا بیٹا ڈائریکٹ۔ یہ پاور ہاؤس سے جو پاور چل رہا ہے اس پہ ڈائریکٹ لے لینا، لے سکتے نہیں۔ 72,000 واٹ کا پاور ہاؤس میں بنا۔ ڈائریکٹ اگر دیسا آ جائے، پالن پور آ جائے، کسی شہر میں وہ پاور آ جائے تو شہر جل کے خاک ہو جائے۔ یہ پاور لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے کسی شہر میں۔ تو جب پاور وہاں سے چلا 72,000 کا،
تو رستے میں ایک اسٹیشن بنائے، سب اسٹیشن، پاور کی لوڈ شفٹنگ ہوئی، پاور کی شفٹنگ ہوئی، اس میں لوڈ کو کم کرے، پھر آگے ایک اسٹیشن بنا کے پاور کی شفٹنگ ہوئی، پھر محلے میں ٹرانسفارمر سے پاور کی شفٹنگ ہوئی، اور یہ ٹرانسفر سے ہوتے ہوئے آپ کے گھر میں جب آیا تو 240 پاور ہو گیا۔ کتنا ہوا؟ 240 چلا تھا 72,000، گھر کو پہنچا بولیے 240۔ اب مجھے بتاؤ یہ پاور ہاؤس میں جب پاور بنا رہے ہیں کوئی متقی پرہیزگار ہیں؟ کوئی متقی پرہیزگار ہیں؟ کافر مشرک کا بنایا ہوا پاور، اور دن میں پاور بناتے رات کو ڈال کے پڑے رہتے۔ یہ شرابی کبابیوں کے بنائے ہوئے پاور کو تم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو سپر پاور کو کیسے ڈائریکٹ لے لیں گے؟ واہ واہ کیا بات ہے کسی میں پاور لینے کی طاقت؟ اللہ نے جب چاہا اپنے پاور کو کائنات میں بھیجے تو کون تھا اللہ کے پاور کو ڈائریکٹ لیتا؟ تو اللہ نے مدینے میں سب سے بڑا اسٹیشن بنا دیا، اس پاور ہاؤس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب کا پاور میرے نبی نے لے لیا، محبوب میرے پاور کو لے لے، اور میرے رسول جب پاور کو پہچانا بڑھانا چاہے پہنچانا چاہے تو میرے نبی نے 4 اسٹیشن بنا دیے، ایک کا نام ابو بکر رکھ دیا، ایک کا نام ابو عمر رکھ دیا، ایک کا نام عثمان رکھ دیا، ایک کا نام علی رکھ دیا۔ اب پاور آگے بڑھا تو بغداد میں پہنچا تو عبد القادر جیلانی پاور ہاؤس بن گیا، اور اجمیر پہنچا تو معین الدین اجمیری پاور بن گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی پاور چلا، عیسیٰ آیا تو حضرت سیاں بابا رحمت اللہ علیہ پاور، یہ ٹرانسفارمر ہے، جی جی جی، یہ اسی پاور کے یہ ٹرانسفارمر ہے۔ اب جب یہاں ہم آتے ہیں کیوں جاتے؟ پاور لینے جاتے، کیا بات، پاور لینے جاتے، ہم ڈائریکٹ لینا۔ کیسا لیتا ہے ڈائریکٹ؟ ہم لوگ تو ہمارے حضرت جی بولے ڈائریکٹ لینا۔ اچھا ہم تو سمجھتے تھے انہوں ڈائریکٹ لیتے۔ ایک صاحب کے گھر میں، میرے معتقد کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، چائے پیتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے لوگ گھسے، لائٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ گھسے، بھوت اندر آئے اور آتے میٹر دیکھ کے چلے گئے۔ مطلب بولتے نہیں آئے لوگ، آئے اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، میٹر چیک کرنے آئے تھے۔ اچھا آئے چلے گئے، جب چائے پی کے باہر نکلا تو ایک بڑی داڑھی والا، چھوٹے بھائی کا پیجامہ، بڑے بھائی کا کرتا، ڈپارٹمنٹ والے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے، شریف آدمی داڑھی والا۔ ارے بولا وہ شریف آدمی اس کو کہاں پکڑ کے لے کے جا رہی؟ پوچھو تو جا کے پوچھ کے آئے کہیں کے لیے پکڑ رہے۔ واپس آئے تو وہ پوچھا بھائی اتنے شریف آدمی نمازی دکھ رہا ہے، اس کو کیوں پکڑ رہے؟ تو بولے حضرت ڈائریکٹ لے رہا تھا۔ واہ 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 کیا مثال ہے، سبحان اللہ۔ ڈائریکٹ لے رہا تھا تو پتا چلا جو ڈائریکٹ لیتا ہے وہ چوری کا کرنٹ ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ نہیں لیتے، ہم تو وسیلے سے لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسیلے والے، اور یہی وسیلہ ہے، اسی پاور کو لینے کو تو آئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ بھائی جان کے پاس کچھ نہیں ہے، سیاں بابا کا ان کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے ان کا رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ ہے نا بھائی۔ پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی اپنے غلاموں پہ بڑا کرم کرتے بھی، 11ویں بھی کبھی خالی نہیں جائے گی، اور اللہ چاہتا ہے غوث اعظم محبوب سبحانی کے جلوے۔ اور جب بول رہے لوگ اکثر ترجمہ کرتے ہیں، اللہ دے مولانا نے کہا آج کل سیدوں کے بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں مولوی، ابھی جو چیز ان کو حاصل کرنا تھا انہوں کر لیے۔ اب سیدوں کی دشمنی میں ہگلی میں حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب کے مرید کے گھر میں ٹھہرتا تھا، قاضی عبدالصمد بول کے ہیں، وہاں بھی گیا تو میں ٹھہرتا ہوں۔ وہاں پر میری دعوت تھی، تو جو ان کے بڑے مدرسے کے ایک مولانا ہیں، پورنیا کے رہنے والے ہیں، اور بہت بکواس کرتا تھا۔ خیر وہ آیا دعوت میں میرے پاس بیٹھ کے بولا حضرت ہم عالم ہیں۔ جی میں تو بولا جاہل ہے۔ نہیں دیکھیے ہم عالم ہیں نا جی، تو اب یہ سید جو آتے ہیں داڑھی منڈے ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اب ہم کیسے ان کا احترام کریں؟ بتائیے اب ہم کیسے احترام کرنا ان کا؟ ہم عالم دین ہیں۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ جی جی حیا آ جاتے ہیں
दाढ़ी नहीं है, नमाजी नहीं है, बोलते हमारा एहतराम करो। हम कैसा करेंगे फासिक का एहतराम? बोला ध्यान दो क्या है, मेरा घर तो नहीं है, सामने बैठा रहा। उनके भाई पूर्णिया से आने वाले थे, पूर्णिया से सुबह ट्रेन आने वाली थी 9 बजे, लेट हो गई 7 घंटे। वो 2 बजे ट्रेन आई, उन मदरसे को गए तो मालूम हुआ कि भाई साहब काजी मोहल्ले में है। अब भाई साहब आ गए क्लीन शेप, बड़े भाई, पैंट शर्ट में। अब ये मुफ्ती साहब जो भाई को लेके फौरन उठ गए, उठ के ओ भैया दरी कब आ हो गई? बोले भाई बहुत लेट होगा, गाड़ी ट्रेन बुलाऊं, अपनी जबान में बोल रहे हैं। उठ के भाई से मिले और भाई को आगे बिठा के पीछे बैठ गए। मुझसे बोले हज़रत बड़े भाई, हमारे बड़े भाई हैं। माशाल्लाह जी। और इन्हें पीछे बैठ के पूछ रहे अम्मा कैसे हैं, घर वाले कैसे हैं, सब सुनते रहे। तो मैं थोड़ी देर के बाद मुफ्ती साहब से बोला, मुफ्ती साहब अल्लाह ने आपको इतना इल्म दिया, लेकिन कहीं पर भी आप में तकब्बुर गुरूर कुछ नहीं है। और मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि आप अपने बड़े भाई का कितना एहतराम करते हैं। आप उठ के खड़े हो गए, भाई के लिए जगह बना दिए, खुद पीछे बैठे हुए हैं। क्या आजकल कौन करता है इतना इल्म के बाद? बोले हज़रत बड़े भाई हैं, रिश्ते का तो एहतराम करना ही पड़ेगा। मतलब ये दाढ़ी मुड़ेगा, ये दाढ़ी मुंडा फासिक और फाजिर, और तू इसका एहतराम कर रहा है, और पीछे बैठा इसको आगे बिठा दिया। अरे दाढ़ी मुंडा हो तो क्या हुआ, बड़े भाई तो हैं, रिश्ते का एहतराम करेगा। बोला अरे अकल के अंधे, जब दाढ़ी मुंडा तेरा बड़ा भाई है तो अपने रिश्ते का एहतराम करता है, तो रसूलुल्लाह के रिश्ते का एहतराम क्यों नहीं करता? सैयदों के बाद दाढ़ी क्यों देखता है? अब अपना वक्त आया तो मीठा मीठा हक हक और